آج صبح رپورٹ ملی کہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان میں سب سے زیادہ اموات کرونا کے باعث ہو گئی ہیں. 78 ڈیتھس ایک دن میں. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب مصروف ہیں سیاسی انتقام میں، ابھی تک مشغول ہیں، مصروف ہیں. یہاں تک کہ نیب کے عہدیدارانوں میں بھی کرونا نکل آیا ہے. محکمے میں بھی لوگ کرونا پازیٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی زبردستی کام پہ رکھا جا رہا ہے کہ نہیں 2 گھنٹے شہباز شریف کی حاضری لگائیں اور ان سے سوال جواب کریں. ہونا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی پیسے نکلنے ہیں. ہاں PMLN کی سیاست سرنلی چمکے گی، لیکن بہرحال اتنے ہی ٹائم میں قاضی فائز عیسیٰ نے شہزاد اکبر کی تعیناتی پر کچھ بہت سیریس سنجیدہ سوال اٹھا لیے ہیں. لیکن کرونا کی کہاں پڑی ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تو نہ خود کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو لیو ود کرونا، اور وہ تو ہمیں بھی یہی تلقین دیتے رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، کرونا سے مرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. کرونا سے پہلے بھی ایک مثال ہے کہ ایک کچا گھر ہو اور اوپر سے بارش ہو جائے تو ظاہر ہے تباہی ہی آئے گی. تو کرونا سے پہلے بھی مورونا تو ہماری کابینہ میں دکھائی دیتا تھا. گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جب PMLN کی حکومت گئی تو کہاں تھا؟ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اور تب بھی ان کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات تھے. کوئی 5.8% پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے. لیکن مبالغہ آرائی تو کوئی ہمارے صادق اور امین وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ سے سیکھے. جناب ہمیں بتایا گیا کہ 2019 میں GDP 3.3% ہوگا. ظاہر ہے مبالغہ آرائی تو بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے. حقیقت میں کیا تھا؟ 1.9%. اب GDP وہ چیز ہے کہ جس میں اگر 1% کی بھی کمی بیشی ہو، اوپر نیچے چلا جائے تو ہارٹ اٹیکس آنے چاہیے، تشویش کا باعث ہونا چاہیے. گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کیونکہ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ بتاتا ہے کہ ملک کی مجموعی طور پر کارکردگی کیسی جا رہی ہے. فار ایگزامپل روزگار ہے کتنا ہے، کتنے لوگوں کے پاس نوکریاں ہیں، کتنے لوگ بے روزگار ہیں یا غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، مہنگائی کتنی ہے، لوگوں کی فی کس آمدنی کیا ہے. معیشت کی ایک اوور آل رپورٹ، ایک ہیلتھ رپورٹ ہوتی ہے، اور ایک پروگنوسس بھی آپ کو بتاتی ہے کہ آگے جا کے جی آپ کی یہ BP اتنا ہے، اور شوگر کا لیول اتنا ہے، اور ہیموگلوبن اتنا ہے. تو پھر انسان اس کے اوپر کام کرتا ہے. اب جب جھوٹ بتایا جائے کہ جی ڈائبٹیز ہے ہی نہیں، BP ہے ہی نہیں کوئی ہائی وائی، اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں جی BP بھی ٹھیک ٹھاک تھا، کولیسٹرول بھی کافی زیادہ تھا، اور یہ جان بوجھ کے ہم کو گمراہ کیا گیا ہے، تو پھر اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ جب تک آپ ٹیسٹ ریزلٹ ہی غلط دیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے ہی نہیں کہ کیا پرابلمز ہیں، تو وہ پھر اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ لیکن ٹھیک کرنا کوئی چاہے تو نہ. اب اس کا کیا ہوا جناب؟ 1.9% GDP اب تو مان گئے ہیں، ماننا ہی پڑا ہے، بات یہاں ہو گئی ہے. مبالغہ آرائی یا جھوٹ بولنا کچھ دن کے لیے ہی کام کر سکتا ہے، حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا. اب اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان تو ہماری بیچاری قوم کو ہوا ہے. شیروانی بھی وہی ہے، ہینڈسم بھی وہی ہے، کرسی بھی وہی ہے، ان کے لیے تو وینٹیلیٹرز بھی ہوں گے. لیکن ہمیں ملک کو کتنا خسارہ ہوا ہے جناب؟ 21 مہینوں میں 51 بلین 51 بلین US میں بتا رہی ہوں اس کا خسارہ ہوا ہے. اب جب آپ روپے کی قدر خود اپنے ہاتھوں اتنی زیادہ گرا دیتے ہیں تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ آپ کے قرضے میں آٹومیٹکلی 30 بلین کا اضافہ ہو جاتا ہے.
اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں تو اس میں علیحدہ 30 بلین کا خسارہ ہو گیا ہے. مجموعی طور پہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں 111 بلین US کا خسارہ ہو گیا ہے. ہم کیسے اس سے نکل دیں گے، کیسے نکل سکتے ہیں؟ پہلے بھی پلان کوئی نہیں تھا. یہ تو وہ کابینہ ہے، یہ تو وہ برینز آف PTI اسد عمر صاحب ہیں جن کو 1 سال تو پتہ ہی نہیں چلا کہ IMF کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ٹائم ہی بہت تھا ان کے پاس کہ اسٹرنگز کا میوزک سن رہے تھے، انسپریشنل پلے لسٹ ہمیں بتا رہے تھے اپنے. نو پلان، نتھنگ. اسد عمر صاحب کو راتوں رات فارغ کیا گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا گیا کہ پلیز آپ کے بڑے فیورٹ ہوں گے، ان کو ہٹائیے. ہٹا دیا، لیکن ابھی بھی آس پاس دکھائی دیتے ہیں. ابھی بھی ماشاء اللہ اپنے انٹیلیجنس سے، انٹلیکٹ سے میرا خیال ہے کافی انپٹ دے رہے ہیں. اور کوئی ایک انٹیلیجنٹ، ایک انٹلیکچوئل انسان اگر کابینہ میں ہوتا، یہ جو 50 کی کیبنٹ ہے، جو کہ وزیر اعظم پاکستان جب عمران نہیں تھے تو کہتے تھے جی 17 سے زیادہ ہماری کابینہ میں لوگ نہیں ہوں گے، اور ہم نے پہلے سے سوچا ہوا ہے. ایک تو انہوں نے سب کچھ پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ جی کون کون سی منسٹری ہے، فل پلان کے ساتھ ہم آ رہے ہیں. وہ ہم نے پلان دیکھ لیا. 200 ارب کون سی آئے وہ بھی ہم نے پلان دیکھ لیا، خود فواد چودھری نے بتا دیا. اب معیشت کا تو ایک کبڑا نکال چکے ہیں. اوپر سے ہماری قسمت خراب تھی کہ جناب کرونا، اور ہماری قسمت تو میں نہیں کہتی، میں تو کہتی ہوں کہ یہ ہماری پری میڈیٹیٹڈ اسٹوپیڈیٹی ہے. جو سلیکٹرز سلیکٹ کر کے سلیکٹڈ کو لائے ہیں، اب اپنی سلیکشن پہ نادم تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پشیمان، اکیلے میں تو پشیمان ہوتے ہوں گے. کیونکہ جب ملک کا خسارہ ہوتا ہے، یہ جو 111 بلین US ہیں، یہ جو خسارہ ملک کا کیا ہے، یہ ٹوٹل لاس جو ہے اس میں ظاہر ہے ڈیفنس بجٹ بھی افیکٹ ہوگا، لوگوں کی تنخواہیں بھی افیکٹ ہوں گی، بدنامی علیحدہ. اور یہ تو ایسے نورتن کا پلاؤ بنا کے لے کے آئے ہیں، اور ایسے ایسے برینیاکس لے کے آئے ہیں کہ وہ CM پنجاب صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں ستا رہ گیا، وہ میٹنگ ہی یاد نہیں ہے ان کو کہ کب سبسڈی دی جناب. وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے، لیکن باقی سب کو تو یاد ہے، منٹس آف دا میٹنگ بھی ہیں. شوگر کمیشن رپورٹ نے بتا دیا ہے سر کہ یہ آپ ہی نے دی تھی، اور آپ کے رول کے اوپر اس سبسڈی دینے پر سوالات اٹھائے ہیں شوگر کمیشن رپورٹ نے. اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ نے شہزاد اکبر کی تعیناتی پر، ان کے ایسٹس پہ بھی اور نیشنلٹی پہ بھی سوالات اٹھائے ہیں. یہ سارے سوالات بنتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ ہی کے PTI کے منسٹر، سٹنگ منسٹر غلام سرور خان نے پیراشوٹرز کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے اسپیشل ٹاسک فورس کے اوپر پبلکلی آ کے سوالات اٹھائے ہیں. لیکن آج صبح ہم جب جاگے تو ہمیں پتا چلا کہ کورونا کی وجہ سے ایک دن میں 78 ڈیتھس ہو گئی ہیں. جنوری کے آخری ہفتے سے لے کر اب تک میں بار بار لاک ڈاؤن، سنجیدگی، گھر پہ بیٹھو، ماسک پہنو، فضول باتیں نہ کرو کہ یہ فلو ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ہم ماشاءاللہ بچ جائیں گے، اس قسم کے بیانات نہ دو. ہم بول رہے تھے، کس لیے بول رہے تھے؟ ہم تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف بزرگوں کو ہوگا، جو کہ بالکل غلط ہے، تو آپ کو تو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. آپ بھی 70 کے قریب ہیں. آپ کی منسٹر جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشقوان ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، یہ سارے کوئی بہت نوجوان نہیں ہیں، جو بھی اپنے آپ کو بڑا نوجوان سمجھیں، لیکن عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں کے بقول آپ کے بزرگ ہیں، اور ان کو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے ہے. اور ماشاءاللہ ان کی صحت بھی
مطلب کوئی اتنے فٹ نہیں ہیں. آپ کرکٹر ہوں گے, باقی سب کرکٹر نہیں ہیں, تو خیال کر لیں. لیکن نہیں بات سنی, عمران اسماعیل صاحب بیمار ہو گئے. ابھی ہم سن رہے ہیں شہریار آفریدی صاحب کووڈ پازیٹیو نکلے ہیں. کل ہم دیکھ رہے تھے علی امین گنڈاپور صاحب, وہ ماچو آدمی ہیں, آپ کو پتا ہے, بڑی پاورفل مونچھیں ہیں, وہ بھی حکومتی فیصلے کی وائلیشن کرتے ہوئے جلسے جلوسوں میں پائے گئے ہیں. عثمان بزدار صاحب تو ہے ہی سپر مین. تو اب میں آپ سے کیا سیاسی سوالات کروں اور آپ کو جی ڈی پی کو کیا روں, لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں آج کیونکہ ابھی تو کرونا کی یہ اموات میں اضافہ ہم نے ایک دن میں دیکھا ہے. مجھے فرنٹ لائن ڈاکٹرز بڑے عرصے سے رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میسو ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے, یہ ہمیں جان بوجھ کے موت کی طرف دھکیل رہے ہیں. فواد چودھری صاحب اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یو ایس میں تھینک یو بولا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ان کو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ یعنی ماسکس اور جو بھی حفاظتی اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے. جبکہ پاکستان ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے رہنما ڈاکٹر منان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پاکستان میں پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے فرنٹ لائن پہ جو کام کر رہے ہیں, ہمارے لیے پی پی ای نہیں ہے, پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ نہیں ہے. ہم ایک ہی ماسک کئی دن تک اس کو دوبارہ استعمال کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جناب ہم نے دیکھا ہے کہ انہی کے حکومتی اسپوکس پرسن نے آج کہا ہے کہ اب ہر کوئی ماسک کے ساتھ نظر آئے. سر, جہاں آپ پی پی ای ڈونیٹ کر رہے ہیں امریکہ کو, وہاں اپنے دماغ بھی ڈونیٹ کر دیجئے. ہو سکتا ہے کہ ان کی لیبارٹری میں ریسرچ ہو کہ یہ جو کابینہ آئی ہے ان کا ایسا زبردست آئنسٹائن والا دماغ ہے جو کہ خود پہلے روپے کی قدر کو بالکل گراتا ہے, ڈالر کے اگینسٹ روپی کو بالکل ڈی ویلیو کرتا ہے, خود سود بڑھاتا ہے, شرح سود بڑھاتا ہے, خود لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتا ہے, لاک ڈاؤن کو اوائڈ کرتا ہے, اور خود قوم کو کہتا ہے کہ ماسک پہنو اور ماسک سارے اٹھا کے امریکہ بھیج دیتا ہے. تو یہ جو برینز ہیں, یہ جو اسپیشل ان کے پاس برین سیلز ہیں, ان کو یقیناً ان کی انویسٹیگیشن, ان کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے اور ان کو پرکھنا چاہیے کہ یہ کس مادے کے بنے ہوئے ہیں, یہ کیسے برینز ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری جو میڈیکل سائنس ہے اس کو بہت فائدہ ہو کہ ان تمام برین سے, ان کی ورکنگ مائنڈ سے پوری دنیا بہت کچھ سیکھ سکے. سو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, بیکاز یو آن یور اون. اب جس طرح عید سے پہلے انہوں نے بازار کھولے ہیں, جس طرح انہوں نے احمقانہ بیانات دیے ہیں کہ اوپر سے نہیں نیچے سے کرونا ہو جائے گا, اور آئی ڈونٹ نو کہ میں تو بہت بھیانک انجام دیکھ رہی ہوں, اور میں آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے ٹو یو, بیکاز میں پچھلے 3-4 مہینے سے وہی صلاح مشورہ آپ لوگوں کو دیتی رہی ہوں, حکومت کو بھی دیتی رہی ہوں, جو میں اپنے بچوں کو دیتی رہی ہوں. لیکن آپ لوگوں نے سننا تھا یا نہیں سننا تھا وہ آپ کی اپنی مرضی. لیکن حکومت کا فرض بنتا تھا کہ اسٹرکٹ لاز لے کے آتی. حکومت کا فرض بنتا تھا کہ نیب میں شہباز شریف کی کوشچننگ کے بجائے یہی ٹائم شاید کرونا سے کس طرح سے لڑنا ہے, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کہ کرونا کے بعد ہم پاکستان, ہم ملک کیسے چلائیں گے, اس کے بارے میں اب سوچنا ہوگا. کرونا تو جیسے ہم نے پریڈکٹ کیا تھا ویسے ہی ہونے جا رہا ہے, لیکن اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ جب کرونا سے ہمارے ہسپتال بھر جائیں گے تو تب ہم کیا کریں گے؟ یہ وہ احمق, نااہل, لاپرواہ
irresponsible, غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو کہ اچھے بھلے جی ڈی پی کا قتل کر دیتے ہیں, اچھی بھلی معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں, اچھے بھلے روپے کو گرا دیتے ہیں, ٹھیک ٹھاک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو تباہ کر لیتے ہیں. پاکستان ریلویز زبردست چل رہی تھی, آتے ہی کیا نحوست پڑی ہے, تباہ کر دی. تو کرونا کے بعد جب نہ دنیا کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے تو ہم کیا کریں گے پاکستان میں؟ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ہم انہی لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوں گے جو صرف اپنے کو بھی بے وقوف بنانا جانتے ہیں اور بیچارے معصوم عوام کو بھی بے وقوف بنانا جانتے ہیں. 12,000 کا نام لے کر 3,000 فی مہینہ 4 مہینے کے لیے دیتے ہیں, بیچاری عوام سے دھوکہ کرتے ہیں. اسی طرح بجلی کے بل میں کہتے ہیں جی سبسڈی دیں گے, اور ایکچولی بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں, یہ تو صرف قسطیں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ قسطوں میں اپنا بل دے دیں, سبسڈی نہیں دے رہے. اسی طرح 3.3% جی ڈی پی کا دھوکہ دیا, 1.9% لگی. اور اسی طرح کے دھوکے ہمیں یہ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. نہ روزگار دے سکتے ہیں, نہ صاف پینے کا پانی دے سکتے ہیں, اور تو اور اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جب کسی کے گھر میں موت ہو تو اس کے ساتھ دکھائی دیں. یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جو فرنٹ لائن پہ ہمارے بچے, ڈاکٹرز, نرسز, سٹاف کام کر رہی ہیں, وہ اپنی ایک سینس آف ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں, لیکن آپ ان کے ساتھ ان کو بھی نہیں بچا سکتے. سو اٹس ٹائم ٹو ریسیٹ اینڈ اٹس ٹائم ٹو ریبوٹ, کیونکہ وائرس اب سسٹم میں پرمیٹ کر چکا ہے. اور کرونا وائرس سے تو ہم شاید نکل آئیں گے, پر یہ جو وائرس ہے نا, اس کو کلینز کرنے کی ضرورت آ گئی ہے. You've got to press the button soon.